السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نازک موضوع، ٹاپک، جس پہ بہت لے دے ہوتی ہے اور بس روایات کے ڈھیر کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور اگر آپ بات کریں تو پھر آپ کو مرنے مارنے پہ چل جاتے ہیں۔ تحویل کعبہ، قبلہ اول، کون سا قبلہ ہے ہمارا؟ اور اب تو ایسی ایسی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو ایسی بنا دی ہیں اور وہ اس کو پھیلا رہے ہیں کہ قبلہ اول اصل میں مکہ ہے ہی نہیں تھا، مکہ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس سے پہلے، بلکہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں اور کسی جگہ کے اوپر تھا وہ۔ بہرحال اپنی اپنی اب دیکھیں ہر انسان کی جو ہے وہ نظریہ ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں۔ عمومی طور کے اوپر لوگ مانتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اول ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بیت المقدس کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ نہیں رہا۔ کعبہ ہی روز اول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی صراحت نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں۔ آج کل کی تازہ صورتحال میں مسجد اقصیٰ کو لے کر بہت قیل و قال ہو رہی ہے کہ قبلہ اول کی حرمت وغیرہ کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا، لیکن بنیادی سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا مسجد اقصیٰ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ رہی ہے؟ جو لوگ مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول تسلیم کرتے ہیں، آئیں پہلے ان کے دلائل کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ان کے پاس دلیلیں کیا ہیں۔ پہلی دلیل ہے، کہا جاتا ہے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، البتہ آپ اس بات کا اہتمام ضرور کرتے تھے کہ آپ اس رخ پر کھڑے ہوں جس پر خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ہی قبلے آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اہل کتاب سے مختلف کوئی طریقہ اختیار نہ کیا کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا حکم یا اس کی اجازت نہ مل جاتی تھی۔ پھر جب آپ مدینہ میں آئے تو وہاں دونوں قبلوں کو بیک وقت سامنے رکھنا ممکن نہ تھا، لہٰذا آپ نے اپنے اصول کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن آپ کا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہی اہل اسلام کا قبلہ رہا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اہل کتاب کا کوئی متفقہ قبلہ تو نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب اہل کتاب کا قبلہ ہی نہیں تھا تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے 6 مہینے دارد کو وجہ ہی نظر نہیں آتی۔ سورہ بقرہ 145 آیت نمبر 145، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ کلیئر اور صاف آیات میرا خیال ہے کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ کہیں کہ نہیں جی قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہے، تو پھر تو حیرانگی ہو سکتی ہے۔ اب قرآن نے وضاحت کر دی کہ اہل کتاب کا کوئی متفقہ قبلہ تھا ہی نہیں، تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ دوسرا جول اس میں یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کعبہ کی طرف رخ کرنے کی تھی تو قرآن کو، اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ المختصر، اہل کتاب کے متفقہ قبلے کا کبھی کوئی وجود تھا ہی نہیں، لہٰذا اس سلسلے کی روایات قرآن سے متصادم ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے قبلہ مقرر کرے، اور رسولوں کا کام ہے کہ اس کی اتباع کرنا، نہ کہ اپنی خواہش کا اظہار کرنا۔ اب دوسری دلیل بھی دیکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 142، ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر وہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین صفحہ کا خطاب مسلمانوں کی طرف سمجھتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں سے بیوقوف قسم کے لوگوں نے یہ مندرجہ بڑا سوال کیا کہ ان کو اس قبلے سے کس نے ہٹایا جس پر وہ تھے۔ من الناس کو مسلمانوں کی طرف کیسے پھیرا جا سکتا ہے، جبکہ یہاں صفحاء کو مسلمانوں کی طرف پھیرنے کا قطعاً کوئی قرینہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ مسلمان کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے یا اللہ نے اس کی طرف رخ کرنے کا کبھی حکم دیا ہو۔ دراصل اس کے مخاطب وہی ہیں جو کعبے کا رخ نہیں کرتے تھے۔ مسلمان تو روز اول سے کعبہ کو قبلہ مانتے اور جانتے تھے۔ قرآن تو درکنار آپ کوئی حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، ایک روایت بھی نہیں پیش کر سکتے، ایک سنگل روایت بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ آج کے بعد جو بیت المقدس صرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آیت نمبر 125 میں اللہ پہلے ہی فرما چکے ہیں،
ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ سب سے پہلا گھر یہی ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا، اس لیے اس کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی پرانا گھر۔ اللہ تو کعبہ کو بیت الاول قرار دے اور لوگ بیت المقدس کو 6 مہینے دار۔ کیا ہم اللہ کو وہ باتیں بتانا چاہتے ہیں جو اس کو بھی نہیں معلوم؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ وہ یہ مشکل کام ہے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ اب روایتی ترجمہ ہے، اس میں کنتو کو بطور ماضی استعمال کیا گیا، اسی لیے جس قبلے پر تم پہلے سے تھے ترجمہ کیا گیا۔ کنتا کانا سے ہے، اور یہ ماضی اور مضارع یعنی ہے، تھا اور ہوگا، تینوں طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ احزاب میں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حلیمہ، اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حلم والا ہے۔ سورہ نحل 120، بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہاں پہ ماضی میں آ گیا۔ سورہ الانسان آیت نمبر 7، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ دیکھ لیں اب آپ کہ کانا ماضی مضارع دونوں طرح قرآن شریف میں آیا ہے، لیکن احادیث کا رو بھی اتنا ہے کہ قرآن کے نام پر یہ حدیث کی نقل ہوتی ہیں۔ اگر تحویل قبلہ والی روایت نہ ہوتی تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا تھا کہ جس قبلے پر تم ہو، اس کے بعد کی بات سیدھی ہے، کعبے کو قبلہ اللہ نے اہل کتاب کے امتحان کے لیے بنایا تھا، کیونکہ ان کی کوئی مذہبی اٹیچمنٹ کعبہ سے نہیں تھی، کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب کو تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ان کے احبار و رہبان قرآن کی گواہی کے مطابق جانتے تھے کہ اصل قبلہ تو کعبہ ہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144، لہٰذا ان کا امتحان تھا کہ اصل کی طرف لوٹتے ہیں یا اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے اس آیت میں خطاب ہی نہیں کیا گیا، لیکن داد دیجیے کہ روایات کو لے کر اس آیت کا رخ ہی بدل دیا گیا۔ اگر اب بھی کوئی اصرار کرے کہ آیت میں کنتا آیا ہے جو کہ ماضی کے لیے مستعمل ہے، تو عرض ہے کہ بے شک کنتا بطور ماضی بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، لیکن حال کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن پاک سے 2 آیتیں پیش ہیں جن میں کنتا حال کے طور پر آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102، پہلے ہی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور نماز میں ان کی امامت کر رہے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہو، پس جو جب سجدہ کر چکے ہیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ آگے آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ بھی ان کی حفاظت کا سامان، اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے اسلحہ لیے ہوئے ہو۔ کافر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں، اور اس بات میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی سبب سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو، البتہ اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دیکھیں حال کے لیے استعمال ہوا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 94، پس اگر تم شک میں ہو کہ اس چیز کے باب میں جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھتے آ رہے ہیں، بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ سورہ بقرہ 144، اس آیت کا ترجمہ روایتی ترجمے کی بات ہو رہی ہے فی الحال، کچھ اس طرح ہے، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس سے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اور اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس ترجمے میں کچھ بنیادی جھول ہیں۔ مثلاً فی السماء کا ترجمہ آسمان کی طرف کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اگر الی السماء ہوتا تو تب آسمان کی طرف ترجمہ درست ہوتا۔ فی السماء کا مطلب ہے آسمان میں ہوتا ہے، نہ کہ آسمان کی طرف۔ تقلب وجہ
کا مطلب ہے کہ بار بار چہرہ پھیرنا، اور یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بے چینی، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم آسمان میں سے تمہاری بے چینی دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے دوسرا لفظ ہے فلنو لینک، کا ترجمہ پھیر دیں گے یا پھیر دیتے ہیں کا کیا جاتا ہے، حالانکہ فلن فلن ولی نہ کا پھیر دینے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس کا تعلق تولیت سے ہے، یعنی ہم آسمان میں سے آپ کا اضطراب دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہم ضرور اس قبلے کی تولیت عطا کریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ روایتی ترجمے کی منطق عجیب سی ہے کہ ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے، بس آپ بھی اپنا منہ پھیر لیں۔ اصل بات تو وہی ہے جو کعبہ توحید کا مرکز اور بھرا پڑا ہے اسنام سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا تسلی ہے کہ ہم تولیت کعبہ آپ کو عطا کریں گے، آپ اپنی ترجیحات کا رخ تولیت کے حصول کی طرف رکھیے جہاں کہیں بھی آپ ہوں۔ باقی رہا بیت المقدس کی طرف رخ، تو جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا حکم نہ قرآن میں ملتا ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے۔ اس کے برعکس ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم جا بجا ملتا ہے، اور ملت ابراہیم کا قبلہ تو قرآن کی اپنی گواہی کے مطابق کعبہ ہی ہے۔ جن لوگوں کو کتاب ملی وہ جانتے ہیں کہ یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ سورہ بقرہ 144۔ قرآن کی گواہی کے مطابق اہل کتاب کعبہ کو قبلہ نہ ماننے کے باوجود یہ جانتے تھے کہ قبلہ اصل میں کعبہ ہے، کعبہ ہی ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کو عقل کے بھی ناخن لیں کہ جو بات ہو رہی ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بس ایک ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بس سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں اپنی تفسیر خود کرتا ہوں۔ میں پہلے بھی ایک دو بار کہہ چکا ہوں کہ ہوتا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی کتاب قرآن کے ساتھ ایک جوڑی ہوئی ہے، وہ ڈکشنری ہو، وہ کچھ اور ہو، جیسی بھی ہو، حدیث ہو، کچھ بھی ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن کا ترجمہ کریں گے، اس کے بغیر نہیں کریں گے، جو غلط اسلوب ہے، جو غلط طریقہ ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کوشش کی۔ میں جب مدینہ گیا تو سب سے پہلی مسجد جو وہاں پہ بنی تھی وہ مسجد قباء بنی تھی، مدینہ سے تھوڑی باہر ہے۔ تو مسجد قباء کا جا کے میں نے دیکھا، میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی کہ کیا کبھی اس کا کعبے کا رخ، یہاں اس کا جو قبلہ کا رخ ہے وہ کبھی تبدیل ہوا ہے؟ مجھے کہیں سے بھی کوئی بھی تاریخی شاہد نہیں ملا کہ جو یہ بتا سکتا کہ کبھی بھی مسجد قباء کا کبھی بھی قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہو، کبھی بھی تبدیل ہوا ہو۔ وہ ایک ہی سائڈ کے اوپر بنی ہوئی ہے اور وہ شروع سے اسی کی بنیادوں پہ وہ چلتی آ رہی ہے۔ دوسری مسجد ہے مسجد نبوی۔ ہمیں کہیں تاریخ میں نہیں ملتا، کسی جگہ پہ بھی نہیں ملتا کہ مسجد نبوی میں کبھی بھی قبلہ کا رخ جو ہے وہ، ممبر کا رخ جو ہے وہ، جہاں صرف نماز پڑھتے ہیں، وہ تبدیل کیا گیا ہو۔ اب آ جاتے ہیں مسجد قبلتین۔ میں وہاں پہ بھی گیا، میں نے کہا ذرا وہاں پہ دیکھتا ہوں جا کے کہ وہ کس طرح ہے۔ اگر کعبے کا رخ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ کی طرف ہے تو انہوں نے بیت المقدس کا بھی نشان لگایا ہے کہ بیت المقدس وہ لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے، یعنی اگر شمال ہے تو وہ جنوب ہے۔ اب ایک جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے جب یہ آیتیں اتری قبلے کی تبدیل ہونے کی، جب آیتیں اتری تو آپ نماز میں ہی آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اب اگر لیفٹ ہینڈ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور صفیں ان کے پیچھے تھیں، ساری کی ساری لگی ہوئی، کھڑے ہوئے تھے لوگ، نماز ان کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر محمد رسول اللہ اگر وہاں پہ تبدیل بھی کرتے ہیں، اپنا چہرہ پھیرتے ہیں رائٹ ہینڈ کی طرف، تو وہ تو بات نہیں بنتی، انہیں پوری صفیں چیرتے ہوئے ان صفوں سے آگے آنا پڑے گا، جبکہ روایت میں یہ ذکر ہی نہیں ہے۔ وہیں پہ پھیر لیا چہرہ اپنا، مطلب رخ پھیر لیا، تو پھر تو مقتدی امام بن گئے اور امام جو ہے وہ مقتدی بن گئے۔ تو لوگ بس تحقیق نہیں کرتے، بس جو سمجھ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، جو سن لیا بس سن لیا، مطلب سنے سنائے مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں۔ اور کچھ باتیں تلخ بھی ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اس کے لیے معذرت، کیونکہ اس لیے کہ
قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے میں تو سمجھتا ہوں کہ بس اس دور میں یہ جو اس وقت خطرناک دور ہے، خطرناک ترین دور، جس میں ایک نئے سے نیا ہر دوسرے دن ایک نیا فرقہ تیار ہو رہا ہے، ایک نیا فرقہ نکل رہا ہے، ایک عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ایک عجیب عجیب طریقوں پہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، ایک فینیٹک قسم کے مسلمان بن رہے ہیں، یعنی کہ جن میں ذرا سی برداشت نہیں ہے، گردن اتار دو بس، کسی کی بھی جو مخالف ہے اس کی گردن اتار دو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، کوئی مرتد ہو جاتا ہے، کوئی جو مرضی کرتا ہے، آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اسے قتل کریں، بس چھوڑ دیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ لیکن ہم نے سارا اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا ہے کہ ہم لوگوں کو قتل و غارت سے ماریں گے، ہم کس کو یہ کر دے گا ہم اسے مار دیں گے، ہم وہ کر دے گا یہ مار دیں گے، ہر چیز کے اوپر ہم ایک آگے ہیں، جس کو ہم نے قتل کو بس ایک بنا لیا ہے کہ کوئی شخص کچھ کرے بس اسے قتل کر دیں، یعنی بہانہ۔ اس طرح کے لوگ اب فینیٹک قسم کے جو ہیں وہ فرقے تیار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان فرقوں میں سے بچ کے اپنے اور اپنے فیملی کے ایمان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بس سیدھے سیدھے قرآن کے اوپر جو کچھ آپ قرآن جتنا سمجھ آتا ہے اتنا عمل کر لیں، کیونکہ جس کتاب سے امتحان ہونا ہے اسی سے امتحان ہو، اسی کا پرچہ آپ کو، اسی پرچے کا رزلٹ ملے گا جب آپ اوپر جائیں گے۔ تو روز قیامت یہی سوال ہوگا، کتنا عمل کر لیا آپ نے؟ اگر آپ نے عمل کر لیا اس کے اوپر تو کم سے کم ایک ایکسکیوز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سمجھ آیا تھا، اتنا سمجھ آیا تھا، اتنا میں نے عمل کر لیا۔ اور اگر نہیں تو پھر کسی کے اوپر سختی نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے آپ سختی کر ہی نہیں سکتے کسی کے اوپر، کسی کو جبر کر ہی نہیں سکتے کسی معاملے میں بھی، نہ کسی پہ رائے اپنی تھوپ سکتے ہیں۔ یہی قرآن کا لیسن ہے کہ آپ نہ رائے تھوپ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی کے اوپر جبر کر سکتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ امید ہے کافش پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔